السلام علیکم عزیز طالب علموں. آج کی ویڈیو جو ہوگی اس میں آپ لوگوں کے ساتھ میں نے ایک معلومات شیئر کرنی ہے جو کہ ایڈمیشن آبجیکشن سے ریلیٹڈ ہے. یہ سٹیپ نمبر 2 کی ویڈیو ہے. سٹیپ نمبر 1 اگر آپ نے نہیں دیکھا تو آپ نے اے آئی یو یو انفو چینل پر جا کے آپ نے سٹیپ نمبر 1 کو ضرور فالو کرنا ہے. اب جیسے کہ سٹیپ نمبر 1 میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا تھا کہ آپ جیسے ہی فیس پے کرتے ہیں، فیس پے کرنے کے بعد جو ہوتا ہے وہ آپ کو جیسے یہاں پر آپ نے ایڈمیشن فارم اور سٹیپ نمبر 1 پہ آپ کو یہاں پر میں نے بتایا ہوا تھا کہ آپ نے فارم کس طریقے سے بھیجنا ہے. اب فارم آپ نے یونیورسٹی کو بھیج دیا، لیکن یونیورسٹی نے فارم پر کوئی آبجیکشن لگا دیا، تو اس صورت میں آپ کو کیا کرنا ہوگا. اور بچے آبجیکشن کیا چیز ہے؟ آبجیکشن یہ چیز ہے جیسے مثال کے طور پہ آپ کی لاسٹ ڈیٹ جو فیس بھرنے کی تھی وہ لاسٹ ڈیٹ آپ کی کون سی تھی؟ وہ آپ کی تھی 15 اپریل ود لیٹ فیس. ٹھیک ہے. اب اکثر بچوں کو یہ پتہ نہیں ہے کہ لیٹ فیس کیا ہوتی ہے. کہ لیٹ فیس ایسے تھی کہ 26 تاریخ آپ کی تھی وداؤٹ لیٹ فیس. ٹھیک ہے. 26 تاریخ تک جس بچے نے فیس بھر دی ٹھیک ہو گیا. اب جس بچے نے 26 تاریخ کو فیس نہیں بھری، جس نے 27 کو بھری یا 28 29 30 یا اس کے بعد اپریل میں بھری اور اس نے لیٹ فیس ادا نہیں کی، ٹھیک ہے، تو اس کا داخلہ کس میں جائے گا؟ آبجیکشن میں. آبجیکشن میں اس کے علاوہ ان بچوں کا داخلہ جا سکتا ہے جنہوں نے کتابیں صحیح نہیں رکھی، یا پھر جن طالب علموں نے کتابوں کے علاوہ اگر انہوں نے اسپیشلائزیشن صحیح نہیں رکھی، یا ان کے داخلے میں کوئی چیز مسنگ رہ گئی ہے، تو ان کا داخلہ کنفرم نہیں ہوگا، ان کا داخلہ ایڈمیشن کنفرمیشن میں نہیں آئے گا، ان کا جو داخلہ ہوگا وہ آبجیکشن میں رہے گا. اب طالب علموں آپ سب کو ایک چیز میں آگاہ کر دوں کہ ایڈمیشن آبجیکشن سے ریلیٹڈ یونیورسٹی کی طرف سے آپ کو ایک ایس ایم ایس بھی کیا جاتا ہے، مگر ایس ایم ایس آپ کے نیٹ ورک یا اویلیبلٹی نہ ہونے کی وجہ سے آپ کو ہو سکتا ہے ایس ایم ایس ریسیو نہ ہو. تو آپ طالب علموں نے کوشش یہ کرنی ہے، یہ لنک آپ کو میں دے رہا ہوں ڈسکرپشن میں. اس کے علاوہ آپ نے میرے چینل اے آئی یو یو انفو کو سبسکرائب کرنا نہیں بھولنا. اب اس میں سب سے پہلے اگر آپ کو ایس ایم ایس ریسیو ہوتا ہے تو آپ نے ایس ایم ایس کو فالو کرنا ہے، اور اگر آپ کو ایس ایم ایس ریسیو نہیں ہوتا تو اس میں سب سے پہلے آپ نے چیک کرنا ہے سپرنگ 2021 کو. یہاں سے اپنا پروگرام سلیکٹ کرنا ہے، جیسے کہ میں یہاں پر جسٹ آپ کو دکھانے کے لیے جو ہے وہ ایف اے سلیکٹ کر رہا ہوں. آپ نے کوئی بھی اپنا آپ کا پروگرام ہوگا آپ نے وہ سلیکٹ کرنا ہے. اب یہاں پر ویب فارم نمبر کا آپشن آئے گا. بچے یہ آپ کا چلان نمبر ہوتا ہے. اگر آپ کا چلان نمبر آپ کے پاس اویلیبل ہے، سوری اذان ہو رہی ہے، ویٹ. تو ویڈیو ویسے ہی کنٹینیو کرتے ہیں. پہلے یہاں پر آپ نے اپنا جو ہے وہ ویب فارم نمبر بھی دے سکتے ہو، لیکن میں آپ کو ریفرنس یہ دوں گا کہ آپ لوگوں نے اپنا رول نمبر، اگر آپ کو سیکنڈ سیمسٹر کا چلان ہے تو آپ کو رول نمبر ایشو ہو جائے گا. آپ نے جیسے نام لکھ کے اس کے سرچ کے بٹن پر کلک کرو گے تو آپ کو آلریڈی جو ہے وہ آپ کو آبجیکشن شو ہونا شروع ہو جائیں گے. اب بچے آبجیکشن ہوتا کیا ہے؟ اب آبجیکشن یہ ہے کہ یونیورسٹی نے بہت اچھا کام کیا کہ اگر کوئی بھی آپ کے آبجیکشن ہوگا تو آپ وہ آبجیکشن کو آن لائن سالو کر سکتے ہو. آن لائن سالو کرنے کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ آپ نے جسٹ اپنے نام پر کلک کرنا ہے. ٹھیک ہے. نام پر کلک کرنے کے بعد میں آپ کو دکھاتا ہوں، یہ اس کا ویب فارم نمبر تھا. ٹھیک ہے. محمد اسماعیل، اس کا آبجیکشن ابھی ایگزسٹ کرتا ہے، یعنی کہ آبجیکشن ہے، اور اس بچے کو ابھی تک آبجیکشن کا پتہ بھی نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. اب اس کا کیا ہے؟ اس کا آبجیکشن یہاں پر ہم نے یہ لائن ریڈ کرنی ہے: بورڈ سے جاری شدہ میٹرک کی سند کی واضح تصدیق شدہ فوٹو کاپی ارسال کریں. انٹرنیٹ سے لیا گیا پرنٹ قابل قبول نہیں ہوگا. اب کیا ہے، اس بچے نے کیا کیا، رفیق احمد نے کیا کیا ہے، نیٹ سے رزلٹ ڈاؤن لوڈ کر کے یونیورسٹی کے لیے داخلہ اپلائی کر دیا بچے نے. لیکن اس کو جو ہے اس کو یہ چاہیے کہ یہ جھنگ سے ہے، اس کو چاہیے کہ اب اس کو جیسے ہی بورڈ سے رزلٹ کارڈ ایشو ہوتا ہے تو اس نے آن لائن اپنا رزلٹ کارڈ یہاں پر اپلوڈ کرے گا. چوز فائل میں فائل اپلوڈ، اور یہاں پہ اپلوڈ کر دے گا، اور یونیورسٹی کو دوسرا بھیج بھی دے گا. اب یہاں پر فائل کا سائز جو ہوگا وہ 500 کے بی سے کم ہو. ٹھیک ہے. اگر اعتراض تصویر کا ہے تو اپلوڈ نہ کریں، سائز کا ڈاکخانہ کے ذریعے کوریئر کریں. یعنی کہ اگر آپ کو تصویر کا ایشو آ رہا ہے تو آپ کو کوریئر کرنی پڑے گی. کاغذات اپلوڈ کرتے وقت اس بات کا خیال رکھیں کہ کاغذات واضح فوٹو کاپی ہو. یہ نہ ہو کہ آپ نے ڈاکومنٹ ایسی اپلوڈ کر دیں جو کہ واضح نہ ہو. ٹھیک ہے. تو آپ نے یہاں سے اس کو اپلوڈ کر دینا ہے.
اب جیسے ہی آپ لوگ اپلوڈ کرو گے تو سیکنڈ کیا ہوگا، اگر یونیورسٹی آپ کا آبجیکشن ختم کر دیتی ہے تو یہاں پر جیسے آبجیکشن ریموو لکھا ہوا آ رہا ہے بچے، اس طریقے سے آپ کا ریموو آ جائے گا۔ اب یہ آپ نے طریقہ کار کیا ہے اور یہ کب چیک کرنا ہے؟ اب یہاں پر آپ دیکھ رہے ہو کہ زیادہ تر آبجیکشن جو ہے وہ ایگزسٹ کر رہے ہیں اور یور ون ڈاکومنٹ از اپلوڈیڈ۔ یہاں پر اس بچے نے ایک ڈاکومنٹ کو اپنے اپلوڈ کیا، داؤد احمد نے، ٹھیک ہے، اور انہوں نے ڈگری سیکشن کو اس کی ڈاکومنٹ بھیج دی ہے۔ تو بہتر یہ ہوگا کہ آپ لوگ اس طریقے سے اپنا جو ہے وہ یونیورسٹی چکر لگانے سے بہتر ہے آپ اس طریقے سے اپنی ڈاکومنٹس کو چیک کرتے رہو، اور اللہ نہ کرے آپ کا کوئی آبجیکشن لگتا ہے تو آپ اپنے آبجیکشن کو ریموو کر سکو، ٹھیک ہے۔ اب میں آپ کو مین آبجیکشن بتا دیتا ہوں بچے کہ آبجیکشن کون کون سے زیادہ تر لگتے ہیں۔ پہلی ہے آبجیکشن لگتا ہے تصویر کا۔ اکثر بچے اپنی فوٹو جو ہے وہ آن لائن اپلوڈ نہیں کرتے اور نہ ہی فارم کے ساتھ لگاتے ہیں، تو ان کو تصویر کا آبجیکشن لگے گا۔ دوسرا آبجیکشن لگ سکتا ہے کہ آپ نے کوئی ڈاکومنٹ نہیں اٹیچ کی، جیسے کہ ابھی ہم نے داؤد کے ایگزامپل دیکھی ہے، جیسے اس نے ویب بیس رزلٹ کارڈ اپلوڈ کیا ہوا تھا، ٹھیک ہے۔ تیسرا ہوگا لیس فیس کا۔ لیس فیس کا زیادہ تر لگتا نہیں ہے، لیکن اس دفعہ ہوپ فل شاید بچوں نے فیسز کم بھری ہیں، ہو سکتا ہے آپ کو لیس فیس کا آبجیکشن لگے۔ تو آپ لوگ یہ چیزیں اپنے مائنڈ میں رکھو گے اور اس چیز کو اپنے چیک کرتے رہو گے۔ اب جلدی سے آپ لوگوں کی کمنٹس کے جواب دے دوں۔ اویس عباسی نے کہا ہے سر 30 کو پیپر ہے، کل بچے کوئی بھی پیپر نہیں ہوگا، میں ایک چیز آپ کو پہلے بھی آگاہ کر چکا ہوں سر۔ ایم ایس سی ایڈمیشن نو ڈاؤٹ، یہ جو اویس نے بات کیا نا بالکل صحیح کہی ہے۔ جب میرے پیپر کینسل ہوئے تھے تو مجھے بھی یاد ہے کہ مجھے بہت زیادہ ٹینشن ہوئی تھی کہ یار پتہ نہیں پیپر کینسل ہوئے ہیں نہیں ہوئے، پیپر ہوگا کیا ہوگا، تو وہ بڑی میٹر کر رہی ہوتی ہے۔ امبر نے کہا ہے سر ایم ایس سی کے ایڈمیشن دوبارہ ہوں گے جی ایٹ دی اینڈ آف اکتوبر نومبر میں انشاءاللہ۔ ای ٹی اے ہونے چاہیے، عمیر انوسینٹ عمیر، یس یو آر رائٹ، ای ٹی اے ہونے چاہیے۔ میں یونیورسٹی کو یہ ریکمنڈیشن دوں گا، سجیشن دوں گا کہ سر کائنڈلی ریکویسٹ ہے کہ آپ انٹرم اسسمنٹ بھی لے لیں بچوں سے، اور اگر حالات ٹھیک ہوتے ہیں تو آپ ایگزامس بھی لے لیجیے گا۔ انٹرمس اسسمنٹ کے آپ 50 نمبر رکھ لیں اور ایگزامس کے 50% آپ نمبر رکھ دیں، ٹھیک ہے۔ اس طریقے سے کر لیں تو وہ زیادہ بہتر ہوگا، کیونکہ اگر ایٹ دی اینڈ کرونا کے حالات جیسے کہ انڈیا میں دکھائی دے رہے ہیں، نظر آ رہے ہیں کہ انڈیا میں آؤٹ آف کنٹرول ہو چکا ہے، تو اللہ نہ کرے پاکستان میں اس طرح کے حالات ہوپ فل نہیں ہوں گے۔ اگر ہوتے ہیں تو پھر امتحان اگر نہیں لے سکتے تو بچوں کا سال پورا ضائع ہو جائے گا۔ کوئن نے کہا ہے سر پلیز بتا دیں ایل ایم ایس، تمام بچے ایل ایم ایس سن لو۔ ایل ایم ایس کیا چیز ہوتی ہے؟ ایل ایم ایس وہ جگہ ہے جہاں پر بیٹا آپ کو ورک شاپیں کروائی جائیں گی، جہاں پر اپنے پیارے ہاتھوں سے لکھی ہوئی آپ اسائنمنٹیں بھیجو گے ٹیچر کو، اور وہاں پر پیارے سے ٹیچر آپ کے بیٹھے ہوئے آپ کے اسائنمنٹوں کے نمبر لگائیں گے۔ یہاں پر بیٹا دو کام ہوتے ہیں، پہلی چیز ہے کہ آپ نے اسائنمنٹ اپلوڈ کرنی ہوتی ہے، اور دوسری چیز ہوتی ہے کہ آپ نے جو ہے وہ اپنی ورک شاپ اٹینڈ کرنی ہوتی ہیں۔ نو ڈاؤٹ آپ کا لاگ ان ابھی نہیں ہوگا کیونکہ آپ کا لاگ ان ابھی بنایا نہیں گیا۔ بنیش نے کہا ہے میرے پاس پروف ہے، بنیش کے پاس پروف ہے، جو بنیش کیس کرنے لگی ہے یونیورسٹی کے اگینسٹ۔ سر میں نے 2 ورک شاپ اٹینڈ کی ہیں، شو ہی نہیں ہو رہی تھی۔ اچھا کوئی بات نہیں بنیش، آپ جو ہے وہ اپلیکیشن دو گے یونیورسٹی کو، جیسے کہ میں نے آپ کو طریقہ کار بتایا، آپ نے اس کے ساتھ پروف بھی اٹیچ کرنا ہے، انشاءاللہ آپ کی اٹینڈنس مارک ہو جائے گی۔ Zain Abbasi ne kaha how to check whether the admission is confirmed or not. Zain, you have to confirm your admission. First of all, you have to use this link admission confirmation. After 2 months, within 2 months, inshallah, your admission will be confirmed with this link. You just enter your roll number and you will see your name and your course codes from this link. سیکنڈلی جو ہے شکیل احمد نے کہا ہے سر ای ٹی ہونا چاہیے، صحیح کہہ رہے ہو شکیل۔ حمزہ نے کہا ہے رجسٹرڈ کیسے کریں؟ بچے رجسٹرڈ اس کو کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ای ٹی اے کے لیے آپ کو کچھ بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ای ٹی اے والی ایک سجیشن تھی جو کہ 50% نمبر ای ٹی اے کے رکھیں اور 50% جو ہے وہ آپ کے پیپر کے اگر ہوتے ہیں، نہیں ہوتے تو ای ٹی اے پر پروموٹ کر دیں ان کو بچوں کو۔ موڈ نے کہا ہے سر پلیز ہیلپ۔ یار موڈ بہتر ہوگا بھائی، میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں ایز سون ایز پاسبل مجھے میل پہ کانٹیکٹ کرو، AIOUinfo اور @gmail.com پر۔ بچے لاسٹ ڈیٹ گزر چکی ہے، ٹھیک ہے۔ مون
اگر آپ مجھے یہاں پر نیم مینشن کر دیتے تو میں انشاءاللہ آپ کو بتا دیتا. آپ کو ڈپلیکیٹ فارم لگا کے یونیورسٹی کو بھیجنا ہوگا ایز سون ایز پاسبل. عائشہ صدیق نے کہا سر جن کے اسٹوڈنٹ کے بی ایڈ تھرڈ سیمسٹر میں ایڈمیشن کیا ہے سب کے اسٹوڈنٹ کے ایڈمیشن کنفرم ہو گئے ہیں, پلیز مجھے ضرور رپلائی کیجیے گا. نہیں سب کے ایڈمیشن اصل میں پتہ کیا چیز ہے, بچے ایڈمیشن کنفرم سے ریلیٹڈ سارے بچے ویڈیو نہیں دیکھتے, کمپلیٹ بھاگ جاتے ہیں. ان کے لیے میں ایک چیز بتا دوں, پہلی چیز آپ نے چیک کرنی ہے کہ آپ کا ایڈمیشن ابھی چل رہے کون سے ہیں. اگر بچوں کا ایڈمیشن سپرنگ 2021 کا کنفرم ہو رہا ہے اور آپ کا کنفرم نہیں ہوا تو آپ کے لیے پریشانی کی بات نہیں ہے, کیونکہ سپرنگ 2021 ابھی چل رہا ہے. آپ نے اپنے چلان کے اوپر دیکھنا ہے کہ اس کے اوپر کہیں آٹم 2020 تو نہیں لکھا ہوا. اگر آٹم 2020 لکھا ہوا تو آپ کو پریشانی کی بات ہے, کیونکہ اس کے آپ پیپر ہونے لگے ہیں اور امتحان ہونے لگے ہیں. ٹھیک ہے, تو آپ نے اپنا سیمسٹر چیک کرنا ہے کہ آپ کا کون سا ہے. اب اس میں 2 سیمسٹر ہوتے ہیں. پہلا سیمسٹر ہوتا ہے جو پچھلے سال دسمبر میں چلا ہے جس کو آٹم کا نام دیا ہے, اور اب جو مارننگ میں چل رہے ہیں اس کو سپرنگ کہیں گے. اب سپرنگ کے بعد اب نیکسٹ کون سا آئے گا, وہ آٹم 2021 آئے گا. یار گلا خشک ہو گیا آج تو, ویسے بہت بڑا بور ہوا ہوں یار. عائشہ نے کہا ہے بنڈل آف تھینک یو سو مچ. رجسٹرڈ کیسے کرتے ہیں بچے؟ رجسٹر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. جب بار یار میں نے آپ کو کہا ہے آپ مجھے میل کر دو بھائی, ایک ای میل آئی ڈی کا سوال ہے, آپ مجھے میل تو کرو. ایڈمیشن بھیجنا ہے, لیکن بینک والے کہتے ہیں بچے آپ کوشش کرو دوسرا چلان بناؤ, نہیں تو آپ مجھے میل کر دو. آپ سے میری ریکویسٹ ہوگی, ہمبل ریکویسٹ ہوگی, کہ جس بچے کو میں میل کا کہتا ہوں نا اس کی کچھ ریزن ہوتی ہے, کیونکہ مجھے پتا ہوتا ہے کہ کچھ بچے کافی زیادہ جو ہے نا وہ تنگ ہو چکے ہوتے ہیں یونیورسٹی سے, تو ان کو میں پرسنلی گائیڈ کرنے کے لیے انہیں میل کا کہتا ہوں. شوڈ بی ای ٹی اے بیکاز اتنا ٹائم ہو گیا ہے. عدیل اور سارے بچے یہی کہتے ہیں ای ٹی اے ہو جائے. وعلیکم السلام. باسط نے کہا ہے سر میرا اسائنمنٹ نمبر نہیں لگے. اچھا اسائنمنٹ نمبر سے ریلیٹڈ ایک چیز بتا دوں کہ سم ٹیوٹرز نے ابھی اسائنمنٹ کے نمبر آپ کے ایڈ ہی نہیں کیے. ابھی ویٹ کرو, اسائنمنٹ کی ڈیٹ ایکسٹینڈ ہو گئی ہے, جیسے ہی آپ کے اسائنمنٹ کے نمبر لگیں گے انشاءاللہ آپ لوگوں کو آگاہ کر دیا جائے گا. اپنا بہت بہت خیال رکھو گے. چینل کو سبسکرائب, ویڈیو کو لائک کرنا نہیں بھولو گے. آپ کے لیے ایسی انفارمیٹیو ویڈیوز ہمیشہ لے کے آتا رہوں گا. سٹیپ نمبر 2 کمپلیٹ ہو چکا ہے, سٹیپ نمبر 3 کے لیے ویٹ کرو گے. اپنا بہت بہت خیال رکھو گے, دعا میں یاد رکھو گے. ٹیک کیئر, اللہ حافظ.